صرف تنخواہ کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، جہاں پہ آپ کو جگہ مل گیا وہاں پہ کام کریں۔ تو ظاہر بات ہے آپ سمندری کے ساتھ آپ کا تعلق ہے یا سمندری روڈ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے جب وہاں پہ جانا ہے، جب آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں ہوگا، آپ کا تعلق نہیں ہوگا، آپ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوں گے، فون نمبر تک نہیں ہوں گے، واقفیت تک نہیں ہوگی، قابلیت کا علم نہیں ہوگا، خطابت کے جوہر کا علم نہیں ہوگا، کوئی لکھنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے اس کا علم نہیں ہوگا، آپ کی علاقے میں کوئی مسجد کی جگہ خالی ہے، کوئی بندہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے لو جی سمندری کا بندہ چاہیے، سمندری کا طالب علم چاہیے، اچھا خطیب چاہیے، اچھا لکھاری چاہیے، اب آپ کے ذہن میں سمندری کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم میٹنگ میں آئے نہیں، میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے، اور آپ وہاں پہ اپنی ایک تنظیم بنا کر اور اپنی ایک اتفاقی جماعت بنا کر، ایک آرگنائزیشن بنا کر بہترین طریقے سے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کرنٹ ایشو آ جائے، کرنٹ افیئرز آ جائیں، حب صحابہ کا مسئلہ آ جائے، شان اہل بیت آ جائے، اور ختم نبوت کا مسئلہ آ جائے، یا دیگر ایسے مسائل آ جائیں کہ جہاں پہ آپ کو تعداد چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو افراد چاہیے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، آپ نے کوئی جلسہ کرنا ہے، کانفرنس کرنی ہے، کامیاب کروانا ہے، آپ کو افرادی قوت چاہیے ہوتی ہے، تو آپ کا کمیونیکیشن کا معاملہ جتنا زیادہ مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط طریقے کے ساتھ اور ایک عمدہ حکمت عملی کے ساتھ علاقے میں کام کر پائیں گے۔ یہ بات چھوڑ دیں کہ لو جی نوجوان دیہات میں بیٹھے ہیں، گاؤں میں بیٹھے ہیں، ان کا کیا ہے، ان کو کس نے گمراہ کرنا ہے، ان کو کس نے گمراہ کرنا ہے، ان کو یہ چھوٹی سی سکرین نے گمراہ کرنا ہے، ان کو ایک ٹچ نے خراب کر دینا ہے، ان کو ایک فنگر کلک نے ان کو خراب کر دینا ہے، کیونکہ فتنے برس رہے ہیں، بارش کی طرح برس رہے ہیں، نہ غریب محفوظ ہے، نہ امیر محفوظ ہے، نہ اہل علم محفوظ ہیں، نہ طلباء محفوظ ہیں، بہتات اور عموم ہے۔ تو آپ کی وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق داری ہوگی، واقفیت ہوگی، آپ مزاج ایک دوسرے کے پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو ذہنیت کا علم ہوگا، آپ کو علمی اپروچ کا علم ہوگا، آپ بہترین طریقے سے اپنے علاقے میں کام کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے جب سیلاب آیا ہے تو ہم نے سوات کے علاقے میں جانا تھا، سوات کے علاقے میں وہاں بھی بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی، دیر میں جانا تھا ہم نے، تو وہاں کچھ ایسے احباب سے رابطہ ہوا، اب ہمیں وہاں کی صورتحال کا تو علم نہیں تھا کتنی تباہی ہوئی ہے اور مستحق لوگ کون کون ہیں، کون کون سی بستیاں یا کون کون سے گھر جو ہیں وہ زیادہ تباہ ہوئے ہیں، ڈیمیج ہوئے، جہاں پہ جا کے ہم نے کام کرنا ہے۔ اب وہاں پہ جامعہ میں جب ہم پڑھتے تھے، ہمارے کمرہ فیلو وہاں موجود تھے، عبد المعبود صاحب حافظہ اللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، وہاں پہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ان کے بھائی بھی وہاں پہ، ہمارا بھی کلاس فیلو ہوتا تھا عبداللہ شہین، ان سے رابطہ ہوا کیونکہ ہم کمرہ فیلو بھی تھے، کلاس فیلو بھی تھے، تو ان کے ساتھ رابطہ ہوا، ہم نے یہاں پہ مکمل اپنی ورکنگ کر کے ان کے تھرو ہم اتنا وہاں پہ راشن لے گئے ہیں، اتنا وہاں پہ پیسہ لے کر گئے ہیں، اتنی وہاں پہ ادویات لے کر گئے ہیں، اور ہمارے جانے سے پہلے انہوں نے متاثرہ بستیوں کی لسٹیں تیار کر رکھی تھیں اور ہم نے جا کے وزٹ بھی کیا، دیکھا بھی ہے۔ تو یہ سارا فائدہ کس وجہ سے ہوا؟ رابطے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمارا ان سے رابطہ تھا۔ جب آپ کا رابطہ ہی نہیں ہوگا، آپ کے علاقے میں کوئی فتنہ بپا ہو جاتا ہے، کوئی فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، اب اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ اکیلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ اکیلا بندہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لہذا دیہات میں جا کے خود کو نہ محسوس کریں کہ آپ بیک ورڈ ایریا میں رہ رہے ہیں، وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نسل نو، یہ چھوٹے بچے، یہ آپ کے ہاتھوں میں۔ چھوٹے بچوں کے میں آپ کو داستان سنا دیتا ہوں۔ میں پچھلے ہفتے گاؤں میں حجامت بنوانے گیا تو اس کے دکان کے باہر ہی ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، چکن فروش۔ ویسے تو وہاں پہ اس کا والد بیٹھتا تھا، لیکن اس دن وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، میں وہاں پہ انتظار میں بیٹھا تھا تو اس کے ساتھ آ کے چھوٹا سا بچہ اور بیٹھ گیا۔ اس نے اس کو ہالی ووڈ بالی ووڈ لیکچر شروع کر دیا، اس نے موویوں پہ، موویوں کے نام لے لے کے، مکمل مووی کا سکرپٹ کیا ہے، مکمل مووی کا تھیم کیا ہے، اس بندے نے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ اس کو سمجھایا ہے۔
اور اس کو تبلیغ کر رہا تھا وہ چھوٹا سا ننا منا دکاندار کہ تم یہ مووی دیکھو، یہ فلم دیکھو، اس کا تھیم یہ ہے، اس کا سکرپٹ یہ ہے، اس کا ہیرو یہ ہے، داستان یہ ہے، اینڈ یہ ہے، اختتام یہ ہے۔ اس کا اختتام کوئی دلچسپ نہیں تھا، اس کا آغاز کوئی دلچسپ نہیں تھا، درمیان میں جا کے فلم لکھنے والے نے جو ہے وہ رنگ بھرایا، کسی نے آخر میں جا کے رنگ بھرا، مکمل تبصرہ۔ میں حیران تھا کہ یار یہ بندہ اگر لکھنے پہ آئے تو شاید کتاب کا دباچہ لکھ دے، شاید یہ تلخیص لکھ دے، کس انداز سے بغیر کسی اٹکن کے، بغیر کسی بھول کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر آر کے، بغیر شرم کے، بلند آواز سے وہ اڈے پہ بیٹھا اس کو دکان پہ لیکچر دے رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کون سی فلم انڈسٹری اس وقت عروج پہ جا رہی ہے، کون سی زیادہ کاروبار کر رہی ہے، انڈین جا رہی ہے یا پاکستانی جا رہی ہے، یا وہ گورے آگے جا رہے ہیں، یا انگریزی موویز آگے جا رہی ہیں۔ یہ ساری تفصیل اس کو بتا رہا ہے، حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ سکرین کے ساتھ، چاہے وہ ٹی وی کی سکرین ہے، کمپیوٹر کی سکرین ہے، لیپ ٹاپ کی سکرین ہے، یا موبائل کی سکرین ہے، کس قدر ہماری موجودہ نسل کا اس کے ساتھ ایک تعلق ہو چکا ہے۔ تو موجودہ نسل کے بارے میں یہ کہہ کر چھوڑ دینا بھی ان کو ٹھیک نہیں ہے، لو جی یہ نسل بہت بگڑ چکی ہے، انہاں دا کھ نہیں بننا، ساڈیاں نسلاں چنگیاں سیگیاں، بس یہ نسل دا کچھ نہیں بننا۔ اگر ہم نے نہ بنایا تو واقعی کچھ نہیں بننا، بنانا ہم نہیں ہے۔ لہذا تنہائی سے نہ ڈریں، اکیلے ہونے سے نہ ڈریں، آپ بہت زیادہ ورک کر سکتے ہیں، بہت زیادہ کام کر سکتے ہیں، اپنے قوت بازو پر ذرا اعتبار کریں۔